اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ماہ رجب بہت ہی عظمت والا، رحمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لیکن اس ماہ میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جسے شب معراج بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رات رجب کی 27ویں شب ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کروائی، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا۔ اس رات کو سفر معراج بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس رات میں عبادت کا ثواب 100 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی 27ویں شب کا روزہ رکھے اور افطار کے وقت دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ماہ رجب میں ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنے والے کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور یہ رات رجب کی 27ویں شب کی رات ہے۔ اس رات میں استغفار کرنے والے اور اس رات میں عبادت کرنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی 27ویں شب کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس بابرکت رات میں عبادت کے لیے کچھ نوافل ہیں جو میں آج آپ سے شیئر کروں گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص اس رات کی عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے تو اس شخص کو 100 سال کے روزے رکھنے اور 100 سال کی عبادت کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، 27ویں شب وہ مبارک دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت عطا فرمائی، اور جو شخص اس مبارک رات کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل کو کبھی مردہ نہیں کرتا۔ اس رات کی عبادت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس رات کے کچھ نوافل ہیں، ان کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں کہ کس طرح آپ نے ان نوافل کو پڑھنا ہے۔ 27ویں شب کو 12 رکعت نفل نماز اس ترتیب سے پڑھیں کہ پہلی 4 رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ قدر کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ یہ 12 رکعتیں آپ نے 3 سلام سے پڑھنی ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ اس دعا کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر دوسری 4 رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ نصر کو پڑھنا ہے، اور پھر سلام کے بعد آپ نے 70 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اور پھر آخری 4 رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر سلام کے بعد 70 مرتبہ سورہ الم نشرح کو پڑھیں۔ اور جب آپ 12 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر
اللہ کی بارگاہ میں آپ کی جو بھی حاجت ہو اس کے لیے دعا مانگیں۔ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے آپ کی تمام تر مشکلات اور تمام تر پریشانیاں ختم کر دے اور آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کے جو دوسرے نوافل ہیں کہ 27ویں شب بعد نماز ظہر 4 رکعت نفل نماز ایک سلام کے ساتھ پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ، اب تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ فلق کو بھی 3 مرتبہ پڑھیں، اور پھر چوتھی اور آخری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ ناس کو بھی 3 مرتبہ پڑھیں، اور سلام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 100 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیں، اور اللہ کے حضور اپنی بخشش اور گناہوں کی معافی طلب کریں، اور جو بھی آپ کی حاجت یا جو بھی آپ کی دلی مراد ہو اللہ کے حضور پیش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، شب معراج کی رات زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، صلاۃ تسبیح پڑھیں، درود پاک پڑھیں، یا جو بھی آپ کو آتا ہو پڑھ لیں، قرآن پاک پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، اور اللہ کے حضور زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمیں بخش دے اور ہماری تمام تر پریشانیوں کو دور فرما دے۔ بے شک تو رحیم ہے اور سب کے گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پوری رات عبادت میں مصروف رہیں اور صبح روزہ رکھیں، کیونکہ اس دن روزہ رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس رات کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے والدین کی کامل بخشش فرما دے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے اور میری ہر بیماری کو دور فرما دے، آمین۔ تو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔